پاکستان کو حصے بخرے کرنے کا، تاکہ صوبے لڑیں آپس میں. جب قحط ہوگا، کھانا کم ہوگا، خوراک کم ہوگی، غلہ کم ہوگا، تو پھر صوبے ایک دوسرے پہ اعتراض کریں گے. سندھ کہے گا پنجاب غلہ لے گیا، پنجاب کہے گا کہ سندھ ہمارے سپلائی روک رہا ہے، بلوچستان کہے گا میرے حقوق مار لیے، فرنٹیئر کہے گا مجھے بجلی کے رائلٹی نہیں دیتے. پاکستان کے نعوذ باللہ یہ آپس میں فساد برپا کروائیں گے. اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا، کیونکہ یہ اگلے چند سال بڑے نازک ہیں ہمارے لیے. زید صاحب، ان میٹرز پہ تو پروونشل ڈس ہارمونی آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے ہمارے ملک میں. سب سے مین جو ڈیم تھا جس کے اوپر سے فیزیبلٹی کافی عرصے سے کیری کی گئی تھی، دیٹ واز کالا باغ ڈیم. کالا باغ ڈیم کے اوپر ریسنٹلی آیا ہے کہ اس کو پروجیکٹ کو شیلف کر دیا گیا ہے. ہم آپ کی دیکھیے اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایک بات ہم بڑا صاف اور بڑے واضح آپ کو بتا دیں، کالا باغ کینسل کرنے کا فیصلہ اسلام آباد میں نہیں ہوا ہے، یہ دہلی اور واشنگٹن میں ہوا ہے. اور جن لوگوں نے کالا باغ ڈیم کینسل کیا ہے وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں. ایک مسلمان امت کو بھوکا اور پیاسا مارنا چاہتے ہیں. یہ بات ہم آپ کو ابھی بتا رہے ہیں. کیا منگلا ڈیم بننے سے اور تربیلا ڈیم بننے سے ملک میں قحط نافذ ہو گیا تھا یا خوشحالی آئی تھی؟ کالا باغ ڈیم بننے سے قحط کیسے آ جائے گا ملک میں؟ صرف وہی قومیں زندہ بچیں گی آئندہ جن کے پاس اپنے پانی کے ذخیرے ہوں گے، اپنی فوڈ سپلائی سیکیور ہوں گی. اگر وہ فوڈ سپلائی ہم پاکستان سیکیور نہ کر سکا ہمیں بڑی دقت ہوگی. جی زید صاحب، یو ہیو ریزڈ اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اس پہ ہم کنٹینیو کریں گے، بٹ بفور دیٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. ابھی ہم پروگرام کا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے وچ واز دا کالا باغ ڈیم. اسی پہ ہم جاری رکھیں گے. دیکھیے، ہم نے آپ کو پورا گلوبل سناریو بتا دیا ہے. کالا باغ ڈیم صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جو لوگ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کر رہے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک معصوم لوگ ہیں، معصوم فرنٹیئر کے لوگ، معصوم سندھ کے لوگ، اچھے پاکستانی مسلمان جن بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. ہمارے ملک میں 80% لوگ ان پڑھ ہیں بیچارے، جنہیں فیکٹس بھی نہیں پتا، جو اپنے لیڈرز پر اعتبار کرتے ہیں اور ان کے لیڈرز ان کی عزت اور آبرو بیچ چکے ہیں، یہ ان کو نہیں معلوم، جیسے ہماری پوری قوم کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے. دوسرے لوگ جو کالا باغ ڈیم کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم صاف صاف کہہ رہے ہیں وہ زائنسٹ ایسٹس ہیں. ان کو اس تنخواہ پہ یہاں بھیجا گیا اس کام کے لیے کہ ملک کا بیڑا غرق کریں. وہ اکنامک ہٹ مین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بلٹ اور بینک اکاؤنٹ کا آپشن جو دیا گیا تھا تو انہوں نے بینک اکاؤنٹ کا آپشن لے لیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. یہ سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس خاص طور پہ فرنٹیئر میں، یہ وہ لوگ ہیں جو کالا باغ ڈیم کی مخالفت فرنٹیئر میں کر رہے ہیں. اور سندھ میں وہ لوگ ایلیمنٹس ہیں کہ جو انڈین ایسٹس ہیں. ہم نے عرض کیا کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک معصوم مسلمان ہیں جن کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. ایک وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جو بک چکے ہیں، اپنے آبرو بیچ چکے ہیں. اللہ سے ڈریں اس بات سے، ورنہ ہر مسلمان ہر نماز میں بد دعا کرے گا ان کے لیے. اور حکمرانوں کو خوف آنا چاہیے اس بات کا کہ ایک مسلمان ملک کو بھوکا اور پیاسا مارنے جا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کی طرح بات بالکل واضح ہو چکی ہے. چند سالوں میں قحط پڑنے والا اس ملک میں، پوری دنیا میں قحط پڑے گا. ہم اکیلے نہیں ہیں اس میں. انڈیا ہمارا پانی روک رہا ہے. آپ نوٹ نہیں کرتے کہ وہ لوگ جو کالا باغ ڈیم کینسل کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ انڈیا سے شکایت نہیں کرتے کہ تم ہمارا پانی کیوں روک رہے ہو؟ آپ نوٹ نہیں کرتے اس بات کو کہ وہ ملٹی نیشنل اور گلوبل کمپنیز کے ساتھ شکایت نہیں کرتے کہ وہ سستے داموں فوڈ امپورٹ کر کے مہنگے داموں فوڈ کیوں واپس، خوراک کیوں واپس بھیجتی ہیں ہمارے ملک میں؟ آپ اس بات کو نوٹ نہیں کرتے کہ وہ تمام ایلیمنٹس کے جو پاکستان توڑنے کی اور صوبوں میں جنگ کروانے کی باتیں کرتے ہیں ان پہ فوکس آ جاتا ہے. ان کے اوپر یہ اعتراض نہیں کرتے. چاہے بلوچستان لبریشن آرمی ہو جو ریاست کے خلاف بغاوت برپا کیے ہوئے ہو، وہ ان کے خلاف یہ کوئی بات نہیں کرتے. اور کالا باغ ڈیم کس نے کینسل کیا ہے؟ پارلیمنٹ نے تو نہیں کیا. پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ڈسکشن ہوئی اس بات کی؟ فیصلہ کس نے کیا؟ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ زائنسٹ فیصلہ ہے. یہ واشنگٹن سے آیا ہے، کیسنجر پلان کے مطابق آیا ہے. اس لیے آیا کہ پاکستان میں قحط برپا کرنا ہے. اس بات کو پوری قوم کو ہوش سے سمجھنا چاہیے اور سننا چاہیے. حکمرانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے پہلے کہ بد دعائیں ہوں ان کے لیے. یہ بات ہم بالکل واضح آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پانی کے ذخیرے اگر نہیں ہوں گے تو ہمیں تکلیف ہو جائے گی. اور پھر یہ لوگ جنہوں نے بینک اکاؤنٹس کا آپشن لیا ہوا اس ملک میں ہوں گے نہیں، خود اپنے راستہ نکالیں گے. یہ یورپ میں کہیں اور بیٹھیں گے اور مسلمان امت کو اور مسلمان قوم کو بھوکا مارنے کی بات کریں گے. ہم یہاں پہ پورا گیم پلان آپ کو سمجھا چکے ہیں. انشاءاللہ تبدیلی ہونی چاہیے اور ہوگی، کیونکہ اب پاکستانی قوم سن رہی ہے اس بات کو. اب اس کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ گلوبل کنسپریسی ہے. پوری دنیا میں کھانے کو، خوراک کو، غلے کو کم کیا جا رہا ہے. یہ خود اسٹاک پائل جمع کر رہے ہیں ہمارے ملکوں میں پانی کی کمی کر کے. صوبوں دیکھیے، سندھ میں اگر بندرگاہ ہے تو پورے پاکستان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. بلوچستان میں گیس ہے تو پورا پاکستان اس سے لیتا ہے. فرنٹیئر کی بجلی بنتی ہے تو پورا پاکستان استفادہ کرتا ہے. کشمیر کا پانی آتا ہے تو پورا پاکستان لیتا ہے. اور اگر پنجاب سے غلہ نکلتا ہے تو پورا پاکستان اس کو استعمال کرتا ہے. یہ ایک وجود کے حصے ہیں. ان کی سازش یہ ہے کہ ان وجودوں کو چھوٹے چھوٹے آپس میں لڑوا دیا جائے. اس بات کو سمجھیے گا، لسانیت پہ، صوبائیت پہ، قومیت پہ جو بات کرتا ہے بدترین دشمن اللہ رسول کا اور مسلمانوں کا اور پاکستان کا. جس نے یہ بات کی کہ فائدہ اس کا صرف پنجاب کو پہنچے گا، یا فائدہ صرف صوبے کو، ایک صوبے کو پہنچے گا، یا بلوچستان کو پہنچے گا، یا فرنٹیئر کو پہنچے گا،
وہ ملک و قوم اور ملت کا غدار ہے. شکلیں پہچان لیجیے ان لوگوں کی, نام سن لیجیے ان کے. تو زید صاحب اس گرانڈ اسکیم کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے اگر یہ پروپیگنڈا اس حد تک آگے آ چکا ہے کہ ڈیم کو کینسل کیا جا چکا ہے, حالانکہ اس پہ اتنی فیزیبلٹی پہ اس کی اتنی کاسٹ آلریڈی اکرو ہو چکی ہیں, تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ دیکھیے اس کی بات سمپل ہے. پہلی بات تو یہی کہ قوم کو اویئر ہونا چاہیے کہ گیم پلان کیا ہے, اور جو قوم کے نمائندے اوپر بھیجے گئے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کہ خیانت نہ کریں اس امت اور قوم کے ساتھ. ہم اس پہ اس لیے تفصیل سے بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ پاکستان کے خلاف مسلط کی گئی ہے. ان کو ہمارے اوپر ایٹم بم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہوگی نعوذ باللہ. یہ ہمیں آپس میں لڑوائیں گے اور پانی اور قحط اور بھوک اور پیاس سے ماریں گے, جو پوری دنیا میں انہوں نے قحط برپا کیے ہوئے ہیں. جی یہ ہم نے گلوبل تصویر آپ کو دکھا دی ہے. یہ وہ ایلیمنٹس ہیں, یہ آج کے نہیں ہیں. جیسے ہم نے عرض کیا, ان کا یہ نیکسس بہت پرانا ہے. اگلے پروگراموں میں ابھی ہمارے کئی پروگرام باقی ہیں اس موضوع کے اوپر, اور انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل بھی دیں گے آپ کو. بہت سے لوگ ہمارے پروگرام سن کے انہوں نے ای میلز کیے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہو گئی ہے, کہ ہم ان سارے معاملے کا حل کیسے نکلے گا. فکر نہ کیجیے, ہر معاملے کا حل دیں گے انشاءاللہ. اویئرنیس از دا فرسٹ اسٹیپ. اویئرنیس از دا فرسٹ اسٹیپ, اور انشاءاللہ بڑے لاجیکل سولوشنز ہوں گے. لیکن پہلے اویئرنیس ہے, ان تمام ایلیمنٹس کو ایکسپوز کرنا ہے جو دشمن کے ہماری صفوں میں موجود ہیں, جو میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں ہماری صفوں میں, جو کھیل وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں ان زائنسٹ کے کہنے پہ. وی مسٹ ریکگنائز دا گیم پلان فرسٹ, جس کے بعد آپ ریسپانس ڈیولپ کریں گے. اینڈ وی شوڈ بی مور ڈیمانڈنگ ٹوورڈز آور لیڈرشپ. وی شوڈ بی مور ڈیمانڈنگ ٹوارڈ لیڈرشپ بیکاز دے ہیو ٹو ریسپونڈ. ان کو جواب دینا ہے اس بات کا کہ انہوں نے انڈیا سے شکایت کیوں نہیں کی اس بات کی کہ ہمارے ڈیم کیوں بنا رہا ہے ہمارا پانی روکنے کے لیے. انہوں نے دنیا کے ان کارٹیل سے کیوں نہیں شکایت کی جو فوڈ سپلائی دنیا کی کنٹرول کر رہے ہیں. انہوں نے یہ اس بات کا کیا سولوشن دیا ہے کہ اگر ایک ڈیم کینسل کر رہے ہیں تو باقی کون سے ڈیم بنائیں گے اس کے نتیجے میں وہ, اور جو فوڈ کرائسس ملک میں بلڈ ہونے والا ہے, واٹر کرائسس بلڈ ہونے والا ہے, اس کا حل کیا ہے ان کے پاس. کینسل کرنا تو بڑی آسان بات ہے کہ ایک منسٹر نے کھڑے ہو کے کنارے پہ کہہ دیا اور کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کہ فیصلہ کس کا ہے. یہ منافق لوگ ہیں, یہ لوگ, محتاط رہیے گا ان سے. اور دوسری بات ہم آپ سے کریں کہ دیکھیے یہ صرف ایک سٹیپ ہے, بیماریاں پھیلانا ایک ان کا دوسرا طریقہ ہے. جنگیں تو خود بخود برپا ہوں گی جب قومیں بھوکی اور پیاسی ہوں گی, تو یہ ان کی آبادی کم کرنے کے بہانے. یہ کوئی نیا کھیل نہیں ہے. ہم اگلے پروگراموں میں آپ کو بتائیں گے کہ تاریخی طور پر کئی 100 سال سے, خاص طور پر اس وقت سے کہ جب انہوں نے اپنا کلونیل پیریڈ شروع کیا, جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی انہوں نے 1601 میں, اس وقت سے ان کا ایک ہی پیٹرن رہا ہے کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز, زائنسٹ بینکرز اور امپائرز, یعنی حکومتیں جن کے فائنانسر زائنسٹ بینکرز ہوا کرتے تھے, اور جن ملٹی نیشنل کارپوریشن, ایسٹ انڈیا کمپنی پہلی ملٹی نیشنل کمپنی تھی جو دنیا کو کالونائز کرنے گئی تھی, جس کی فائنانسنگ زائنسٹ بینکرز کر رہے تھے. وہی زائنسٹ بینکرز جو بینک آف انگلینڈ بنا کر برٹش امپائر کو قرضے دے رہے تھے. آج کے دور میں بھی اگر آپ جن 11 کمپنیوں کے ہم نے نام لیے ہیں, آپ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نام اٹھا کے دیکھیے تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اکثر کی ڈیولز پوزیشنز ہیں, یعنی ایک طرف ورلڈ بینک میں ہے, ایک طرف IMF میں ہے, ایک طرف پولیٹیکل اسٹینڈنگ ہے ان کی, یا فیڈرل ریزرو کے بورڈ میں ہے, دوسری طرف ان فوڈ کارٹیلز کے ان کے بورڈز میں ہے. ان کا نیکسس ایک ہی ہے, کبھی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, کبھی بینکرز میں ہوتے ہیں, کبھی اس دنیا کی فوڈ سپلائی کنٹرول کرتے ہیں, یا کبھی بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز کے بورڈ میں ہوتے ہیں. ان کا یہ سارا کھیل ایک ایکسس ہے, ایک گروپ ہے, ایک کارٹیل ہے, فری مسونک زائنسٹ اکنامک سسٹم جو دنیا کو غلام بنانے کی پلاننگ کر رہا ہے. جی زید صاحب, یو گیون اس اسٹننگ فیکٹس ونس اگین. انہی پہ ہم کنٹینیو کریں گے, بٹ بفور دیٹ وی ہیو ٹو کٹ ٹو اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب نے ہمیں نیکسس پیش کیا بٹوین دا گورنمنٹس, دا بینکرز اینڈ دا ملٹی نیشنل کمپنیز. اب اس کا ہمیں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ پیش کریں گے. زید صاحب پلیز کنٹینیو.